السلام علیکم۔ آج ہم ایک جیسی آواز والے حروف کا لیسن نمبر 2 پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 1 میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ان حروف میں فرق نہیں کرتے تو ان کے معنی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لیسن نمبر 1 میں ہم نے اوف اور کاف، تا اور طا کا فرق سیکھا۔ آج ہم انشاءاللہ باقی حروف کا فرق سیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لیسن نمبر 1 کی ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ ان حروف کا فرق اچھی طرح سیکھ جائیں۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے حمزہ اور عین کا فرق۔ اگر الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہو تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں اور حمزہ کو بالکل نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ عین کو ہم حلق سے ادا کریں گے۔ اسی طرح ایک مثال ہے علم، اور اسی طرح دوسرا لفظ ہے علم۔ جو میں نے پہلا لفظ پڑھا علم یعنی حمزہ کے ساتھ، اس کا معنی ہے درد، اور جو دوسرا لفظ میں نے پڑھا علم یعنی عین کے ساتھ، اس کا معنی ہے جھنڈا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے علیم یعنی حمزہ کے ساتھ علیم، اور اسی طرح دوسرا لفظ ہے علیم یعنی عین کے ساتھ علیم۔ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے لفظ پڑھا علیم حمزہ کے ساتھ، اس کا معنی ہے دردناک، اور جو دوسرا لفظ ہے علیم یعنی عین کے ساتھ، اس کا معنی ہے جاننے والا۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورۃ تغابن آیت نمبر 5 میں ہے عذاب علیم۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے آیت نمبر 11 سورۃ تغابن واللہ بکل شیء علیم۔ یہاں پر دیکھیں جو میں نے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 5 پڑھی ہے، اس میں تھا عذاب علیم یعنی حمزہ کا استعمال ہوا تھا علیم، اس کا معنی ہم نے پڑھا تھا دردناک، اور جو دوسری آیت میں پڑھا شیء علیم عین کے ساتھ، اس کا معنی ہے جاننے والا۔ دیکھیں اگر حمزہ کی جگہ عین اور عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا جائے تو ان کے معنی کتنے چینج ہو جائیں گے۔ جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو ان الفاظ کا خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں ثا اور سین کے فرق کی طرف۔ ثا نرم حرف ہے، اس کی ادائیگی نرمی سے کرنی ہے، اور اپنے اوپر والے نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان جب آپ زبان کو لگائیں گے تو پھر ثا کی صحیح طریقے سے ادائیگی ہوگی۔ اور سین سیٹی والا حرف ہے، اس میں ہلکی سی سیٹی کی آواز آنی چاہیے جیسے کہ سین۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اسم یعنی فا کے ساتھ اسم، اور اسی طرح دوسرا لفظ ہے اسم یعنی سین کے ساتھ۔ تو دیکھیں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے لفظ پڑھا اسم یعنی فا کے ساتھ، اس کا معنی ہے گناہ، اور جو دوسرا اسم یعنی حمزہ کے ساتھ میں نے پڑھا اسم، اس کا معنی ہے نام۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے اساس یعنی سا کے ساتھ، اور دوسرا لفظ ہے اساس یعنی سین کے ساتھ۔ جو میں نے پہلے لفظ پڑھا اساس یعنی سا کے ساتھ، اس کا مطلب ہے فرنیچر یا ایسر وغیرہ، اور جو دوسرا اساس یعنی سین کے ساتھ پڑھا، اس کا معنی ہے بنیاد۔ اس کی مثال قرآن پاک کی سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ہے بعد الظن اثم ولا تجسسوا۔ یہاں پر دیکھیں لفظ اسم استعمال ہوا ہے یعنی سا کے ساتھ، اس کا معنی ہم نے پڑھا تھا گناہ، اور اگر یہاں پر اسم کی بجائے اسمن پڑھ دیں تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا نام، یعنی یہاں پر اس کا معنی بالکل چینج ہو جائے گا۔ اس لیے جب آپ نے سا اور سین کی ادائیگی کرنی ہے تو بہت توجہ کے ساتھ کرنی ہے تاکہ ان کے پڑھنے میں معنی چینج نہ ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں فا اور صاد کے فرق کی طرف۔
सा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये नर्म हर्फ है, सीटी के बगैर इसको पढ़ेंगे, और स्वाद जो है ये मोटा करके पढ़ेंगे। जैसा कि एक लफ्ज है सऊब, यानी सा के साथ सऊब, इसी तरह दूसरा लफ्ज है सऊब, स्वाद के साथ। तो देखें, जो मैंने पहला लफ्ज पढ़ा सऊब यानी सा के साथ, इसका मानी है लिबास, और जो दूसरा लफ्ज मैंने पढ़ा सऊब यानी स्वाद के साथ, इसका मानी है की तरफ। इसी तरह एक और लफ्ज है मुसीर यानी सा के साथ, और दूसरा लफ्ज है मस्फीर, स्वाद के साथ। देखें, जो पहला लफ्ज मैंने आपके सामने पढ़ा मुसीर, इसका मानी है दिलचस्प, और जो दूसरा यानी स्वाद के साथ मस्फीर पढ़ा, इसका मानी है मंजिल या ठिकाना। तो देखें, सा और स्वाद इन दोनों के पढ़ने में कितना फर्क है, और अगर सा की जगह स्वाद पढ़ दें या स्वाद की जगह सा पढ़ दें तो इनके मानी कितने चेंज हो जाते हैं। इसी तरह इसकी मैं आपको एक और मिसाल समझाती हूँ। कुरान पाक की सूरत तगाबुन आयत नंबर 10 में है वबिसल मस्फीर। यहाँ पर देखें, मस्फीर यानी स्वाद के साथ ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है, मस्फीर। हमने यहाँ पर पढ़ा था मस्फीर का मानी मंजिल या ठिकाना, और अगर हम मस्फीर स्वाद की जगह सा पढ़ देंगे तो इसका मानी दिलचस्प हो जाएगा। तो इसलिए जब कुरान पाक पढ़ें तो तवज्जो के साथ पढ़ें, ताकि हरूफ जो हैं वो हमसे चेंज ना हो। सा की जगह स्वाद ना पढ़ दें या सा की जगह सीन ना पढ़ दें, इससे मानी तब्दील हो जाते हैं। अब हम चलते हैं सीन और स्वाद के फर्क की तरफ। सीन सीटी वाला बारीक हरफ है, यानी इसको बारीक पढ़ा जाता है, जबकि स्वाद जो है ये भी सीटी वाला हर्फ है, इसको मोटा पढ़ा जाता है। जैसा कि एक लफ्ज है सूरत, सीन के साथ सूरत, इसी तरह दूसरा लफ्ज है सूरत यानी स्वाद के साथ। जो मैंने आपके सामने पहला लफ्ज सूरत सीन के साथ पढ़ा, इसका मानी है कुरान की सूरत, और जो दूसरा लफ्ज मैंने स्वाद के साथ आपके सामने पढ़ा सूरत, इसका मानी है शक्ल। इसी तरह एक और लफ्ज है सईफ यानी सीन के साथ सईफ, इसी तरह दूसरा लफ्ज है स्वईफ यानी ये स्वाद के साथ है। जो मैंने आपके सामने पहला लफ्ज पढ़ा सीन के साथ सईफ, इसका मानी है तलवार, और जो दूसरा लफ्ज मैंने आपके सामने पढ़ा स्वाद के साथ स्वईफ, इसका मानी है गर्मी। सूरत कुरैश आयत नंबर 2 में इसकी मिसाल है इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ। इस आयत में देखें स्वैफ यानी गर्मी का जिक्र हुआ है। अगर हम स्वाद की जगह सीन पढ़ देंगे तो इसका मानी चेंज हो जाएगा, यानी हमने सीन के साथ जब पढ़ा था सैफ तो इसका मानी था तलवार, जबकि कुरान पाक में स्वैफ यानी गर्मी का जिक्र हुआ है। अब हम चलते हैं हा और दो चश्मी हा की तरफ। अब हम इन दोनों का फर्क सीखेंगे। सबसे पहले है हा, ये हरूफे हल्की है, इसकी अदायगी हमने हलक से करनी है, जैसा कि हा। और जो दो चश्मी हा है इसको भी हम हलक से अदा करेंगे और नरमी से पढ़ेंगे हा, जैसा कि इसकी मिसाल है हल यानी हा के साथ हल। इसी तरह दूसरा लफ्ज है हल यानी दो चश्मी हा के साथ। जो लफ्ज पहला पढ़ा था मैंने, इसका मानी है हल निकालना। जो दूसरा लफ्ज है दो चश्मी हा के साथ, इसका मानी है क्या। इसकी एक और मिसाल है अलहम्दु यानी हा के साथ, और इसी तरह दूसरा लफ्ज है अलहम्दु दो चश्मी हा के साथ। जो मैंने पहला लफ्ज पढ़ा यानी अलहम्दु हा के साथ, इसका मानी है तमाम तारीफें। और इसी तरह जो दूसरा लफ्ज पढ़ा अलहम्दु, इसका मानी है मौत। इसी तरह सूरत फातिहा
میں اس کی مثال ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہا اس کا استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگر اسی لفظ کو الحمدللہ یعنی دو تسمیحہ کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا موت اللہ کے لیے ہے، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیے یہاں پر معنی کتنے چینج ہو گئے۔ ہم نے ہا اور ہا کا فرق سیکھ لیا، اب ہم چلتے ہیں زال اور زا کے فرق کی طرف۔ سب سے پہلے ہے زال۔ زال نرمی والا حرف ہے، اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، جبکہ زا سیٹی والا حرف ہے، جیسا کہ ایک لفظ ہے زراع زال کے ساتھ۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے زراع، یعنی یہ زا کے ساتھ ہے۔ جو پہلا لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھا زراع زال کے ساتھ، اس کا معنی ہے گزرنا، اور جو دوسرا لفظ آپ کے سامنے زا کے ساتھ پڑھا زراع، اس کا معنی ہے کھیتی۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے زاخاروا یعنی زال کے ساتھ، جبکہ دوسرا لفظ ہے زاخاروا زا کے ساتھ۔ پہلا لفظ پڑھا زاخاروا زال کے ساتھ، اس کا معنی ہے ذخیرہ کرنا یا بچانا، اور جو دوسرا لفظ پڑھا زا کے ساتھ زاخاروا، اس کا معنی ہے فخر ہونا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 1 ہے اذا زلزلت الارض زلزالها۔ یہاں پر دیکھیں اذا، یہاں پر زال کا استعمال ہوا ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، زال کی جگہ زا نہیں پڑھیں گے۔ جبکہ نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے زلزلت الارض، زلزلہ میں دیکھیں زا کا استعمال ہوا ہے، یہاں پر زا کی جگہ زال نہیں پڑھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ زال اور زوا کے فرق کی طرف کہ ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہ نرم حرف ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، اور زوا کو موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ایک لفظ ہے نازاروا زال کے ساتھ۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے نازوارا یعنی زوا کے ساتھ۔ جو پہلا لفظ ہم نے پڑھا تھا نازاروا، اس کا معنی ہے قسم کھانا یا نیت کرنا۔ جو ہم نے زوا کے ساتھ پڑھا تھا نازوارا، اس کا معنی ہے دیکھنا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے نذیر یعنی زال کے ساتھ نذیر، جبکہ دوسرا لفظ ہے نذیر زوا کے ساتھ۔ جو پہلا لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھا نذیر یعنی زال کے ساتھ، اس کا معنی ہے ڈرانے والا، جبکہ دوسرا لفظ جو پڑھا نذیر زوا کے ساتھ، اس کا معنی ہے مثال۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 45 میں اس کی مثال ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہاں پر دیکھیں اس آیت میں نذیرا یعنی زال کا استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے ڈرانے والا، اور اگر یہاں پر زال کی جگہ زوا پڑھا جائے تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا۔ اگر ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں نذیرا، پھر مثال اس کا معنی بن جائے گا، جبکہ قرآن پاک میں نذیرا یعنی ڈرانے والا اس کا معنی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حروف کے صحیح مخرج نہ کرنے یا حروف کی صحیح ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے معنی چینج ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ جب بھی قرآن پاک پڑھیں ان حروف کے مخرج کو توجہ سے ادا کریں۔ امید ہے آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔